نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، آمین انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی ہم آیت نمبر آج 92 کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر دیکھیں، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو 40 راتوں کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، اسپیشلی کوہ طور کا واقعہ، اس کے بارے میں اب ڈیٹیلز آنے لگی ہیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے لفظی ترجمہ پھر اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یا تحقیق، یقیناً، جاءکم موسیٰ، آئی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، یا آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، روشن نشانیاں لے کے، ثم اتخذتم العجل، پھر پکڑ لیا تم نے یا بنا لیا تم نے، عجل، بچھڑے کو۔ کیا بنا لیا؟ انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ من بعدہ، اس کے بعد، تفسیر میں انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور حالانکہ تم ظالمون، ظلم کرنے والے تھے۔ یہ اس کا محاورہ یا جس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ ہو گیا۔ دیکھیں اس کے اندر، اس واقعے کے اندر کیا ذکر ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، کہ جب تمہارے پاس آئی، کیا چیز آئی؟ کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مزید نہ صرف تورات ان کے پر نازل ہوئی تھی، بلکہ بالبینات، پھر مزید ان کو روشن نشانیاں بھی دی گئیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، جب وہ آ چکے، کیا؟ بالبینات، حضرت موسیٰ مطلب آج کے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام صریح معجزے اور پھر مزید وضیح تعلیمات کے ساتھ۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے اس کے بعد بنا لیا معبود، مطلب انہوں نے بچھڑے کو، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد جب ان کو فرعون سے، کون سا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا؟ فرعون کے ساتھ جو ان کا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلوائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پھر وہ سمندر کا درمیان میں سے پھٹ جانا، اور پھر پھٹ کر ان کے لیے، صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، اس تمام لوگوں کے لیے سمندر کو 2 ٹکڑے پھاڑا گیا، اور ان کو سراہ سینا، جو صحرائے سینا کا علاقہ ہے، اس طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا، اور یہ وہاں پہ جا کے انہوں نے بسیرا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام آپ نے ادھر یہاں پہ کہاں پہ لا کے ڈال دیا؟ یہ تو نہ کوئی جگہ، نہ کھیت، نہ پانی تو ہے، مطلب وہ چیزیں دوسری نہیں ہیں، کیا ہے؟ ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے، اور یہ ہے ہمارے کھانے پینے کے لیے کوئی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں یا اس طرح کے علاقے، و زمین کھلی تھی، بنجر تھی، اس کو بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے، اب کیا، یہ کیا، ہم تو وہاں پہ بے شک غلامی کی زندگی تھی، روٹی تو کھا رہے تھے، یہ تو کھا رہے تھے، وہ تو چل رہا تھا، یہ سارا کچھ بھول گئے جو یہ اپنے بیٹوں کو قتل کرواتے رہتے تھے، اپنی بیٹیوں کو، وہ جو فرعون تھا وہ ان کا ناجائز استعمال کرتا تھا، ہر چیز، ہر نیکی کو بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، الٹا آپ جانتے ہی ہیں لڑائی جھگڑا کرنے لگ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا طلب کی تھی، اللہ تعالیٰ اب مجھے اگلا راستہ بتائیں گے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں وہ جو کوہ طور ہے اس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، تو وہاں پہ تورات کیا نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو یہ اسی حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو تورات عطا کی، مطلب ایک زندگی، ایک پیٹرن دیا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس حوالے سے تو مزید انہوں نے ان لوگوں کے خلاف، یہ جو فرعون تھا ان کے خلاف، یا یہ جو مسئلے مسائل ہر وقت فرعون نے ان کے خلاف گھڑے رکھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت واضح بینات، نشانیاں دیں۔
کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، آپ بھی ان سے واقف ہوں گے۔ ان کو بولا گیا ہے قرآن میں بینات سے مراد واضح نشانیاں اور دلائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت میں وہ پھر ان کو وہ پیش کرنا پڑے تھے، جیسے کہ وہ فرعون نے وہ اژدہا ڈالے اور سانپ ڈالے اور یہ چیزیں اور سانبے اور بہت سارے جو جادوگر اکٹھے کر کے تو پھر اس طرح سے معاملات پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی لاٹھی کو پھینکو اور وہ اژدہا کی، مطلب اس طرح سے بہت زیادہ معجزات۔ فار ایگزامپل ان کے میں نام لے لیتی ہوں سرسری سے، کہ جیسے طوفان تھا، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ واقعہ، پھر ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈک کا، خون کا، عصا کا، ید بیضا جو ان کا سفید ہاتھ تھا، پھر سمندر کا اندر سے پھٹ جانا اور راستہ نکل آنا، پھر پتھروں سے 12 چشموں کا بہہ جانا، اور انہوں نے پھر اپنے اپنے جو قبائل کے مطابق ان کو وہ پانی کا مل جانا، پھر سب سے بڑی بات من و سلوہ کا ذکر۔ مطلب یہ تو بہت مختصر ہے، قرآن میں ہم انشاءاللہ آگے آگے اور بھی پڑھتے جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیلز اگر آپ کی اس کی وضاحتیں آپ کو چاہیے ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ملے گی تسیر الرحمن میں سے 55 چیپٹر میں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ جو معجزات تھے صرف عصائے موسیٰ اور ید بیضا ہی نہیں تھے، بلکہ بے شمار دوسرے معجزات بھی تھے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کا پھر اس پانی میں غرق ہو جانا، یہ تمام معجزات تھے۔ پھر اچانک ایک بنجر سی چٹان کے اندر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، جنگل میں اچانک ہی دعا کی وجہ سے، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے من و سلوہ کا نزول ہونا، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، تو من اور سلوہ جو میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا وہ اترے۔ تو یہ سارے معجزات اور اس سے بھی بہت زیادہ معجزات ان کو عطا کیے گئے، آلموسٹ جو قرآن میں ملتے ہیں 17-18 معجزات ہیں، اور جو یاد ہے میرا خیال ہے اس کے حوالے سے سب کو ہی یاد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے یہ روشن قسم کی جو نشانیاں دی ہیں وہ کس مقصد کے لیے دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر اور اپنے رسول ہونے پر ان کو روشن نشانیاں دی گئی تھی، تاکہ یہ لوگ اب بھی سمجھ جائیں کہ یہ معجزات دیکھ کر بھی یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ سمجھ جائے کہ آیا ہمارے جو نبی ہیں وہ یہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی ہے کتاب، جو شریعت ہے تورات، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس واقعے کے بعد، فرعون سے نجات ملنے کے بعد، یہ جو ہی ہے نا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ صحرائے سینا سے ان کو جب ان کو کوہ طور کی طرف مطلب وہ گئے بھی اور سارا ان کو نجات وغیرہ ملی، تو حالانکہ یہ خود دعائیں کرتے رہے، انہوں نے ہزاروں سال غلامی میں گزارے، جبکہ جب انہوں نے کیا کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اوپر کوہ طور پر آ جاؤ، 40 راتوں کا وعدہ دیا اور کہا کہ میں تمہیں مطلب صحیفہ یا اس وقت میں کیا کہہ سکتی ہوں ان لفظوں کو کہ مطلب تورات عطا کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے کے ساتھ اوپر پہاڑ پر بلایا، تو انہوں نے کیا کیا پیچھے سے، انہوں نے عجل ایک بچڑے کو یہ جو ہے نا لفظ ثم اتخذ، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اتنی مضبوطی کے ساتھ اس چیز کے اندر جکڑ گئے کہ اس کو اپنا خدا ہی بنا لیا، کیونکہ یہ روایتی طور پہ گائے جانور یا چیزوں کو درختوں کو آٹومیٹکلی پوجنے والے تھے، یہ گائے پرستی سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، تو مزید جو یہ تھا سامری جادوگر، اس نے فائدہ اٹھایا اور ان کو بہلایا پھسلایا کہ یہ سونے چاندیوں کو تم اکٹھا لگاؤ اور اکٹھا کرو، ایک کڑاہے میں ڈالوں گا اور میں اسی طرح سے بناؤں گا، تو اسی طرح کے کچھ معاملات اس کے بارے میں جانے جاتے ہیں، تو مشورہ اس کا پھر لوگوں نے اسی طرح سے کیا، انہوں نے اپنے جواہرات کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم ایک دیوتا بنائیں گے اور اس کی ہم پوجا کریں گے، اور نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کرنا ہے، پھر وہ ہمیں کرے گا جیسے وہ ہمیں ہمیشہ سے ہماری مدد کرتا آیا۔ استغفر اللہ۔
حتیٰ کہ سنا جاتا ہے کہ اس نے اس طریقے سے اس کو گھڑا تھا کہ اس کو میلٹ کر کے سونا، آپ جانتے ہیں سب میلٹ ہوتا ہے، ایک میٹل ہی ہے نا، جسٹ دھات ہی ہے سرخ پنک کلر کی، لوہے کی دھات جیسے ہوتی ہے، اسی طرح وہ پنک کلر کی دھات ہے، تو اس کو ہم سونا سونا کہہ کے چومتے پھرتے ہیں اس کو، حالانکہ حقیر ترین چیز ہے دنیاوی۔ اور پھر اس کو جب گھڑا گیا تو اس کے اندر سے باقاعدہ اس کو اس شیپ کا بنایا گیا کہ اس کے اندر سے جب سائڈوں سے، کیونکہ وہ صحرا تھا، ہوا کراس کرتی تھی تو اس کے اندر سے وو وو کی اس طرح کی ووکلز کی قسم کی، جس کو کہتے ہیں ساؤنڈز آنا، اس کی وہ ساؤنڈز آیا کرتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے او ہو ہمارا جو ہے یہ ہے نا شاید بچڑا یہ بول رہا ہے یا یہ کچھ کہہ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیسیکلی وہ طبیعتاً ہی غلام تھے، اور طبیعتاً ہی وہ اس کمزوری میں مبتلا تھے کہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے جس کی وہ پرستش کریں، جس کے آگے وہ گڑ گڑاتے رہیں، اس طرح سے حقیروں کی طرح فقیروں کی طرح مانگتے رہیں، اور ان کو کچھ ویزیبل چاہیے تھا۔ ان کا یقین اللہ پر اور اللہ کے بندوں پر کم، اور اپنی جو ماضی سے ملے ہوئے جو بزرگوں سے، اپنے جو فالوورز سے ان کو ملی ہوئی تھی نا واہ جات سے جو بیماریاں، وہ انہی کے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ، ان کا قوم کا بھی آپ جانتے ہیں کیا سلوک تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے تنگ کیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کے معبود بن گئے، اس کو معبود بنا لیا اور اس کو پوجنے لگ پڑے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یاد کرا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے اتنی زیادہ نجات دی، اتنا زیادہ تمہیں میں نے بچایا، ہر چیز سے تمہیں فارغ کیا، لیکن تم نے کیا کیا آخرکار؟ لاسٹ اینڈ لیسٹ تم نے پھر وہی کیا، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم تو شروع سے ہی ظلم کرنے والے تھے۔ مطلب بنی اسرائیل کا ظلم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ دنیا میں یہ یاد رکھیں، دنیا میں آل اوور جو سب سے بڑا ظلم ہے نا، وہ ہے شرک، اپنے اللہ سے کسی اور کے ساتھ دوئی اختیار کرنا۔ آپ دیکھیں فار ایگزامپل، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ بڑی جلدی سمجھ جائیں گی۔ آپ کا ہسبینڈ اگر کسی اور فیمیل کے ساتھ آپ کے علاوہ ریلیشن میں ہو تو آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے، یا آپ کا میل ہو وہ اس طرح کی حرکت کرے تو فیمیل کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں اس کی بیوی ہوں یا میں اس کا شوہر ہوں اور یہ کون سے راستے پہ جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ آپ اپنے اس کے پارٹنر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا بہت کلوز۔ اب خود آپ بتائیں کہ وہ آپ سے ہضم نہیں ہوتا، تو آپ نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سانسیں دی، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات ڈیولپ کی گئی، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، دریا، درخت، پھول، پھل، نعمتیں ہی نعمتیں، سانسوں کا آنا جانا، گفتگو کی بہترین، والدین خوبصورت، جنت کے راستے ہمیں دیے، دنیا میں ایک بہن بھائی دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، سبحان اللہ۔ آپ خود بتائیں کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں؟ نعمتوں کے ساتھ بہنیں دیں، بھائی دیے، رشتے دیے، قرابت داری دی، آپ کو کاروبار دیا، دل لگایا، آذان دی، سب سے خوبصورت چیز مساجد دی خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ مطلب کہ اے ٹو زی، یہ تو میں اب کی بات کر رہی ہوں نا، کہ اللہ رب العزت نے جو ساری دنیا تخلیق کی، وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے اے بندہ خدا تیرے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کے بعد ہم انسان نے کیا کیا؟ شرک، کفر، انکار، ایسا ہی ہے نا؟ لہٰذا بنی اسرائیل نے بھی سیم یہی حرکت کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے رہے، سمجھاتے رہے، ان کو نجات دیتے رہے، فرعون سے بچاتے رہے، ہر ایک کام میں ان کی اصلاح کرتے رہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ شیطانیت کا راستہ ہے، اس کی طرف نہ جانا۔ انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا شرک۔ شرک کو ایک دوسرے معنی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا، آج پھر کر دیتی ہوں۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کسی دوسرے مقام پہ رکھ دیں۔
समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, बुक की मिसाल देती हूँ। बुक्स सजती हैं टेबल पे, आपकी बुक शेल्फ के ऊपर, ऊपर वाली जगह पे। अब आप उसको उठाकर किसी डस्टबिन के ऊपर रख दें, तो क्या ये बुक की साथ इंसाफ होगा? आप एक इंसान को ज़िंदगी देते हैं, सेहत देते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सफाई करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसके साथ तमाम हकूक़ुल इबाद पूरे करते हैं। फिर अचानक आप एक दूसरे इंसान को कत्ल ही कर दें, तो क्या ये इंसाफ है? इंसाफ नहीं है, ये भी जुल्म है। मतलब कि उस एक चीज़ को उसके असल मुकाम पर ना रखना जुल्म है। यही बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया। यही बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के तमाम जो शरीयत थी, तमाम अहकामात के साथ ये सलूक किया। उन्होंने इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? आप जानते हैं तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आपने किसी को मारा है, आपका से कोई नुकसान हो गया है, आपसे कोई ज़ुबान से कोई बदतमीज़ी वाले अल्फाज निकल गए हैं, आपने किसी का कोई देना लेना है, वो हिसाब किताब दे के अल्लाह ताला फिर भी बख्श देगा। उसको जहन्नम में जितनी देर है उसकी सजा भुगता के उसको निकाल देगा, लेकिन उसको नहीं निकाला जाएगा जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराया गया हो, अल्लाह के साथ किसी और को सजदे किए हों, अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह मुकाम के लेवल का किसी और को मुकाम दिया हो, समझा हो या दिल में भी पैदा किया हो। इससे बड़ा शिर्क कोई शिर्क ही नहीं है, और शिर्क का कोई तलाफी नहीं है, कोई निजात नहीं। याद रखिएगा, जिसने शिर्क किया, जो काफिर है, वो सिर्फ जहन्नम के गड़े में रहेंगे और वहीं वल्लाहु आलम कितने साल वो वहीं पे पड़े रहेंगे और उनको निकाला भी नहीं जाएगा। मुसलमान का ये तो है कि वो कलमा गो है, दुनियावी जो उसने क्या कहते हैं फतूहात की हैं अपनी तरफ से, बड़े गलत गलत काम किए हैं, वो अपनी नज़र में तो बड़ी उसने फतूहात की होती है ना, अपनी तरफ से उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन असल में उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किए होंगे लोगों के ऊपर। वो सब माफ़ हो जाएंगे। अगर उसने शिर्क किया होगा तो किसी मुसलमान की कोई बख्शिश नहीं उसमें। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने एक बार फिर से बनी इसराइल के उस जुल्म का उन्हें एहसास दिलाते हुए यहाँ पे फरमाया, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात, तो जब आई तुम्हारे पास किताब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, तुमने क्या किया? तुमने एक बछड़े को माबूद बना लिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके इस जुल्म का एहसास दिलाया ताकि यहूद वापस अपने रास्ते पर आ सके। उनका तौरात पर ईमान का जो दावा दुरुस्त नहीं था, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब दोबारा उन्होंने मतलब कुरान पाक नाजिल हुआ, तो इस कुरान के ज़रिए उस वक़्त के जो यहूद थे, उन्हें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पैगाम पहुँचाया कि इनसे पूछो कि उस वक़्त इन्होंने ये क्या किया। उन्होंने हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम से उनका इनकार किया, और अब भी ये वही कर रहे हैं। अब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही कर रहे हैं जो इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया। पहले तौरात को नहीं माना, अब कहते हैं हम तौरात को मानेंगे, ए नबी आपको नहीं मानेंगे, या इस कुरान को नहीं मानेंगे। अब फिर ये वही कर रहे हैं। इन्होंने तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही किया। सबने नहीं किया, लेकिन जो उसमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी थी उसने यही किया। तो यहाँ पे जब कुरान नाज़िल हुआ तो इस बात को दोबारा रियलाइज़ कराया गया कि नबी इनसे पूछें, इन्होंने तो तब ये कहते हैं ना हम तौरात पे यकीन रखते हैं, ए नबी आप पे यकीन नहीं रखते। तो देखें इन्होंने तो तब भी यही किया था। इनसे पूछे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जुल्म किया था। इन्होंने एक बछड़े को माबूद बना लिया था, एक गाय के बछड़े को जो कोई हैसियत ही नहीं रखता, ना बोलता, ना खाता, ना पीता, ना खुद हिलने जोगा, वो इन्होंने इसको माबूद बना लिया। तो लिहाजा ये जो झूठ बोलते हैं कि हमारा दावा है हम तौरात पर ईमान लाए, तो ये दावा इनका गलत है। अल्लाह ताला ने यहूद को उनके जुल्म का एहसास दिलाकर कोशिश की है कि वो इस नबी और इस किताब पर ईमान ले आए,
کہ مطلب آپ نے تب بھی بات نہیں مانی تھی، اب تو مان لے آؤ، اب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جو تم اپنی تورات زبور، اگر تم تورات کہتے ہو ہمارا تورات پہ یقین ہے تو اس کے اندر ان کا بارے میں بار بار حوالہ آئے ہوئے ہیں، کیوں نہیں مانا؟ کیوں نہیں مانتے؟ اب بھی کیوں نہیں مانتے؟ پہلے بھی تم لوگ کہتے ہو کہ ہم تورات پہ یقین رکھتے ہیں، انجیل کو سرے سے ہی غائب کر دیا، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے سارے جس کو کہتے ہیں نا پروپاگینڈاز وہ کیے، تو اب بھی یہی کر رہے ہیں، اب یہ آپ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ اس احساس کو دلایا گیا اور یاد دلایا گیا، حتیٰ کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے۔ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود نے کیا کیا، اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن کے جو معنی ہے نا، کیا وصیحت کی گئی، نصیحت کی گئی کتاب، اس وصیحت کو، اس نصیحت کو پکڑیں، کیونکہ اس کو جو مضبوطی سے پکڑے گا، قرآن کو جو مضبوطی سے پکڑے گا، صرف وہی کامیاب ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیسے چلنا ہے، زندگی کیوں ہے، کرنے کیا آئے ہیں، کیوں بنی ہماری ذات، ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم تو بنی اسرائیل کی قوم والے کام نہیں کر رہے؟ ان چیزوں سے بچنے کی انتہا کا حکم ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی بنی اسرائیل کا جو واقعہ بتایا جا رہا ہوتا ہے یا کسی کی بھی بات کی جاتی ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث کے ذریعے بھی ہمیں بار 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 بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ قرآن کے راستے پہ چلو، ایمان کے راستے پہ چلو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشیاں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔